بڑی شان والا میرا پیر و مرشد، بڑی شان والا میرا پیر و مرشد ہے، سب سے نرالا میرا پیر و مرشد، بڑی شان والا میرا پیر و مرشد ہے، سب سے نرالا میرا پیر و مرشد، بڑی شان والا کرے یاد دل سے جو بھی بابا جی کو، کرے یاد دل سے جو بھی بابا جی کو، زیارت کرائے زیارت کرائے انہیں پیر و مرشد، زیارت کرائے انہیں پیر و مرشد، بڑی شان والا میرا پیر و مرشد ہے، سب سے نرالا ہے، ان کی کرامت زمانے میں مشہور ہے، ان کی الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، آمنت بالله صدق الله العظيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أهل بيت سيدنا محمد وعلى أمته أجمعين. الحمدللہ، اللہ جل مجدہ کا عظیم فضل اور احسان ہے
کہ اس نے ظاہری باطنی نعمتوں کی ہم پر بارش کی ہوئی ہے، لیکن اللہ جل مجدہ نے خود ہی فرمایا کہ بہت ہی کم لوگ ہیں کہ جو ان نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، کہ اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ انسانوں کی، جنات کی بہت قلیل تعداد ہے کہ جو شکر کرتی ہے، جو صرف مان لیتی ہے، اعتراف کرتی ہے کہ اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے، فضل کیا ہے۔ اکثر جو ہے وہ ناشکرے اور ناقدردان اور احسان فراموش ہیں۔ اس لیے میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں جب وہ کبھی گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ فلاں رشتہ دار کے ساتھ ہم نے یہ احسان کیا، وہ ہمیں اب اس کا شکریہ نہیں ادا کر رہا، اولاد پر ہم نے یہ مہربانیاں کی، اب وہ پاس بیٹھنے کی روادار بھی نہیں، وہ لوگوں کے ساتھ فلاں غریب کی میں نے مدد کی، اب وہ میری بات قطعاً سنتا نہیں، جس کے ساتھ نیکی کی وہ اب جو ہے وہ دشمنی پر اتر آیا۔ والدین بھی روتے ہیں، بعض دفعہ خامن کو بیوی سے شکایت ہوتی ہے، بیوی کو خامن سے، حکمران کو رعایا سے، رعایا کو حکمرانوں سے، تو وہ گلہ شکوہ کرتے ہیں، پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، روتے ہیں۔ تو ان کو میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ نے تو ایک مرتبہ کسی کی مدد کی ہوگی، کسی کو تھوڑا بہت رزق دیا ہوگا، کسی کی مشکل میں کوئی 10 مشکلیں آسان کر دی ہوں گی، لیکن ایک ہستی وہ ہے جس نے ان سب کو زندگی تک دی ہے، مٹی سے لے کر اشرف المخلوق بنایا، گندے قطرے سے اٹھا کر جو ہے اشرف المخلوق کا رتبہ دیا، اور رات دن وہ ساری نعمتیں دے رہا ہے۔ تو وہ بھی اللہ جل مجدہ بھی قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، کہ انسان بڑا ناشکرہ واقع ہوا ہے۔ تو جب یہ اس ذات کا جو زندگی، موت، بیماری، شفا، عزت، ذلت کا مالک اور جس نے یہ چیزیں دی، اس کا نہیں یہ مان رہے، آپ اور میں کس بال کی مولی ہیں کہ جو ہم ان سے گلہ شکوہ کریں۔ اس لیے لوگوں کے ساتھ نیکی کرو ہی اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ پاک کی ایک صفت ہے الشکور، کہ وہ بہت قدردان ہے، وہ بھولتا نہیں جو کوئی نیکی کرے گا۔ ہم تو بڑی بڑی نیکیاں کر کے لوگ بھول جاتے ہیں، اور یہ ذات فرماتی ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی، جو بندے کو بھی پتہ نہیں ہے، فرمایا کہ وہ بھی میں قیامت کے دن بندے تمہیں دکھاؤں گا تم نے میرے لیے یہ کیا تھا۔ یہ تو وہ ذات ہے کہ جب آپ اس ذات کے گھر کی طرف، مسجد کی طرف آتے ہیں تو وہ قدم اللہ پاک گن لیتا ہے، فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ کون ہے وہ ماں ہو، باپ ہو، جس کو ملنے جاتے ہیں اور وہ قدم بھی گنتا ہو؟ کون ہے وہ کہ جب آنسو بہائیں وہ آنسو بھی گنیں؟ یہاں تو لوگوں کے سامنے آنسو بہائیں وہ کہتے ہیں مگرمچھ کے آنسو، اور اللہ جل مجدہ جھوٹ موٹ کا بھی آنسو کوئی بہا دے، کوئی رونے والی شکل تکلفاً بنا دے تو وہ قبول فرما لیتا ہے۔ یہ ایسی رات ہے کہ بندہ یہ کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک پرانی قوموں میں ایک بندہ تھا، وہ بت کو پوجتا تھا، تو وہ اس کا بت کا ذکر کرتا، یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم، صنم بت کو کہتے ہیں، اس کا نام رکھا ہوا تھا۔ تو ایک دفعہ اس کو اونگ آئی، ہوش پورا نہ رہا، منہ سے
نکل گیا یا صمد یا صمد یا صمد. تو اللہ جل مجدہ کی طرف سے جواب ہے. فرشتوں نے دیکھا کہ اللہ پاک اس پر کی طرف توجہ فرما رہے ہیں. تو فرشتوں نے عرض کی کہ یا رب العالمین یہ تو بت کو پوج رہے کتنے سال سے یا صنم یا صنم, اب تو بھول سے اس کی زبان سے تیرا نام نکل گیا یا صمد یا صمد. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ فرشتوں جتنے سال وہ بت کو پکار رہا ہے کیا بت نے اس کو جواب دیا ہے؟ کہنے لگے کہ نہیں. فرمایا اگر میں بھی جواب نہ دوں اور مجھ میں اور بت میں پھر کیا فرق ہے؟ میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں. تو کافر بھی اللہ پاک کو جب پکارتا ہے تو اللہ پاک اس کو بھی اپنے درجے میں وہ ہدایت مانگے. بلکہ شیطان نے دیکھیں شیطان سے بڑا کون کافر ہوگا, اس نے اللہ پاک سے لمبی زندگی مانگی, اللہ پاک نے اس کو بھی دے دی. وہ تو رب العالمین ہے, رب المسلمین نہیں ہے, رب العابدین نہیں ہے. وہ مسلمانوں کا رب نہیں ہے, صرف عابدین کا رب نہیں, بلکہ وہ ساری کائنات عالمین کا رب ہے. اور جب پھر مسلمان اور ایماندار اور مومن اس کی طرف توجہ فرماتا ہے تو پھر تو پوچھے ہی نہ. اور خاص طور پر جب گناہگار اس کو پکارتا ہے اور گناہگار روتا ہے تو اللہ پاک نے حدیث قدسی میں فرشتوں تمہاری تسبیح بہت اچھی ہے, تم بہت تسبیح کرتے ہو. ابھی بھی جو میں نے آیتیں پڑھی وہ تسبیح کے بارے میں ہیں. یہ جو عبادت گزار لوگ ذکر کرتے ہیں یہ ذکر بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے, تسبیح بھی بہت اچھی لگتی ہے. لیکن فرمایا فرشتوں گناہگار بندے کی رونے کی آواز مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے تمہاری تسبیح سے. تمہاری تسبیح سے وہ آواز اچھی لگتی ہے. ایک بندہ ایک بزرگ کے پاس آیا, کہنے لگا مجھ سے میں کوشش کرتا ہوں کہ نیکی پر قائم رہوں لیکن استقامت نہیں رہتی, میں پھر گر جاتا ہوں. پھر توبہ کی, 2-4 دن بعد ہفتے بعد قائم رہا, پھر گر گیا. انہوں نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ تم جب گرتے ہو پھر اٹھتے بھی ہو؟ کہنے لگا ہاں میں اٹھتا ہوں, میں توبہ کرتا ہوں. فرمایا اٹھ کے کس طرف جاتے ہو؟ فرمایا پھر میں رب کی طرف ہی جاتا ہوں. اور کہاں جانا ہے میں نے؟ فرمایا کہ یاد رکھو اسی پر قائم رکھو, اس لیے کہ ایک ماں ہے جس کی طرف اس کے 2 چھوٹے بچے آ رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں. ایک بچہ آ رہا ہے دوڑتے ہوئے, وہ گرتا نہیں, وہ سیدھا دوڑتا, وہ طاقتور ہے, وہ دوڑ لگاتا ہے اور ماں کی طرف آئے, ماں کو وہ بھی پیارا لگتا ہے. لیکن ایک بچہ گرتا پڑتا آ رہا ہے, وہ گرتا ہے اور پھر اٹھتا ہے, پھر دوڑتا ہے ماں کی طرف, وہ گرتا ہے پھر اٹھتا ہے. فرمایا ماں کی ممتا اس کی طرف زیادہ توجہ کرتی ہے, اللہ کی رحمت گناہگار کی طرف زیادہ توجہ کرتی ہے کہ جو گناہ کر کے پھر توبہ کرتا ہے, گناہ کر کے پھر توبہ کرتا ہے, اس سے اللہ پاک اتنا خوش ہوتا ہے کہ جتنا عبادت گزار کی عبادت سے اتنا اللہ پاک خوش نہیں جتنا اس سے جو ہے وہ ہوتا ہے. تو اس لیے ہمارا واسطہ تو ایسے کریم اور رحیم رب سے ہے, اور ہمارا واسطہ ایسے رحیم اور کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اور ہمارا واسطہ ایسے صالحین اور اولیاء اللہ سے ہے, امت کے یہ جو اولیاء وہ بھی رحیم اور کریم اور مبارک ہستیاں ہیں کہ جن کو ماں باپ بھی بعض دفعہ گھر سے باہر نکال دیتے ہیں تنگ آ کے ان کی بدی کی وجہ سے, حکومتیں جن کو جیلوں میں ڈال دیتی ہیں وہ ان کی بد کرداری کی وجہ سے, بیویوں کو بعض دفعہ گھر بیویاں خامد کو اور دوسرے لوگ باہر کا دھتکار دیتا ہے معاشرہ, اپنا ماں باپ اپنی برادری بھی, اولی کسی ولی کے پاس چلا جائے تو وہ ولی اس کو بھی سینے سے لگاتا ہے. اور زیادہ تر تو اولیاء اللہ کے پاس آتے ہی لوگ وہ ہیں جو لٹے پھوٹے ہوتے ہیں,
تو یہ لوگ ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں. ماں کا حق واپس نہ کریں, باپ کا حق ادا نہ کریں, اس کو عزت احترام, اس کے جو کام کر کے کہتے ہو, بعض دفعہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ بیٹا تمہیں پالا, تمہیں پڑھایا, اب تم جو ہے ہمیں پوچھتے ہی نہیں. ماں نے نہ بیٹا تم اب ہمیں پتہ ہی نہیں کرتے, تم اپنے بچوں میں اور بیوی میں گم ہو, تو وہ بھی اس سے تنگ آ جاتے ہیں. یہ اس امت کے ولی ہیں, اولیاء اللہ, کہ ان کے لیے کچھ بھی نہ کرو اور آ جاؤ یہ نوازتے ہیں, جنتوں کا مالک اور جنتوں کی طرف راہ دکھلاتے ہیں اور پیار و محبت کرتے ہیں. اس لیے مشائخ نے فرمایا, اولیاء اللہ نے, کہ 3 ہستیوں کے علاوہ کوئی آپ سے وفا نہیں کرے گا مکمل. کامل وفا صرف 3 ہستیاں کریں گی, باقی صرف وقت کا مسئلہ ہے. جب تک ان کی ضرورتیں, ان کی خواہشات پوری ہوتی رہیں گی, وہ آپ کے ساتھ وفادار ہے. جب نہیں ہوں گی, وہ آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. ماں باپ ہوں, ہم نے ابھی کھاریاں میں, میرا اس علاقے سے تعلق ہے, وہاں ایک بندہ سے ملاقات ہوئی, تو اس نے بتایا اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا 6-7 سال کا. انہوں نے کہا آپ کا بیٹا؟ اس نے کہا میرا ہی ہے لیکن حقیقی بیٹا نہیں. میں ایک دن فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا تو تولیے میں پلیٹ کر یہ بچہ چند یعنی گھنٹوں کا پہلے یا ایک دن کا تھا, وہ پڑا ہوا تھا. تو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے, اس کے اولاد نہیں تھی, نرینہ اولاد ویسے بھی نہیں تھی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے سمجھا یہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے, تو میں نے اس کو لے کے پال لیا ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بھی تو ماں ہی ہے نا جس نے چھوڑا ہے, وہ بھی کوئی ہے. تو ماں بھی بعض دفعہ چھوڑ دیتی ہے, باپ بھی چھوڑ دیتا ہے, میاں بیوی طلاق کے ذریعے جدا ہو جاتے ہیں, بھائی بھائی دشمن ہو جاتے ہیں. لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ 3 ہستیاں یہ کبھی بھی بے وفائی کیا آپ کو چھوڑتی نہیں. اس لیے ان 3 ہستیوں سے لگا کے رکھو کہ جنہوں نے چھوڑنا نہیں. باقی فصلی بٹیروں کی طرح بہار آئے گی تو یہ گن گائیں گے, خزاں آئے گی تو چلے جائیں گے آپ کو چھوڑ کے, وہ روتے رہو, پھر بندہ روتا رہے گا. تو وہ کون سی 3 ہستیاں ہیں؟ سب سے پہلی تو اللہ پاک کی ذات ہے کہ بندہ 1000 دفعہ غلطی کرتا ہے اور اللہ پاک پھر بھی بندے کو چھوڑتا نہیں. بلکہ فرشتوں کو اللہ پاک نے فرمایا ہوا ہے کہ فرشتوں جب میرا بندہ غلطی کرے, گناہ کرے, تو اتنے وقت کے لیے اس کا کوئی گناہ نہ لکھنا, شاید وہ توبہ کر لے. تو آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ جب غلطی ہو جائے, حدیث میں آتا ہے کہ 6 ساعت, سمجھے 6 گھنٹے یا کچھ عرصہ حکم ہے فرشتوں کو کہ اس کی غلطی نہیں لکھنی. تو بندہ بعض دفعہ غلطی کر بیٹھتا ہے کہ وہ میں تو بہت مجرم ہوں, میں نے یاد رکھے ابھی کچھ بھی نہیں بگڑا, ابھی ٹوکری سے وہ پھول نہیں گرے, 6 گھنٹے کے اندر اندر یا جلدی جلدی بندہ توبہ کر لے تو گویا اس نے کچھ کیا ہی نہیں, اپنا یہ چیز ہے. تو نیکی کرتا ہے تو اس کا وہ نیکی 10 گنا اپنا لکھی جاتی ہے, جب بھی واپس آ جائے, جب بھی واپس آ جائے. ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ پر قربان, کاش آپ اس وقت مجھے دیکھتے کہ جب فرعون غرق ہو رہا تھا اور اس نے رب کو پکارا غرق ہونے کے بعد, تو میں اس کے منہ میں مٹی ڈال رہا تھا کہ وہ بول نہ سکے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ صرف سمجھانے کے انداز کے لیے بات کی جاتی ہے, ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب باتیں معلوم ہوتی ہیں. آپ نے فرمایا کہ جبریل یہ وہ کس لیے, یہ سوال میں کس لیے مٹی ڈال رہے تھے آپ اس کے منہ میں؟ فرمایا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا, اس نے معصوم بچوں کو قتل کیا, اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی بات کو جھٹلایا اور ان کی تکلیف کے در پہ ہوا, اور اتنی صدیاں اس نے مخلوق الہی پر ظلم کیا. تو فرمایا کہ
جب وہ غرق ہونے کے دوران جب اس نے یہ کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب پر، تو میں رحمت الہی کو جانتا ہوں، معرفت رکھتا ہوں، فرشتوں میں سے زیادہ مجھے سردار کہا جاتا ہے، مجھے معرفت الہی حاصل ہے۔ میں یہ خیال تھا کہ اگر اس نے 2-3 مرتبہ اور پکارا تو رب کی رحمت کو جوش آئے گا تو یہ بھی بخشا جائے گا، اور میرا نہیں دل کہ اس نے اتنا ظلم کیا، اتنی نافرمانی، اتنی بغاوت، اور انبیاء اکرام کے ساتھ اتنی اس نے ان کو تکلیف دی، میرا دل نہیں چاہیے بخشا جائے۔ میں اس لیے مٹی اس نے منہ میں ڈال رہا تھا کہ یہ خاموش ہو جائے اور مار دے، ورنہ مجھے یہی تھا کہ اگر یہ پکارتا رہا اور رب نے اس کو جو ہے وہ معاف کر دیا۔ تو ہم اندازہ لائیں کہ جس رب کی اتنی رحمت اور اتنی وسعت اس میں اور اتنا کرم، تو جب عام ماننے والا، اس کو ماننے والا گناہگار اور اس کو ماننے والا جب توجہ کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ کیسی کیسی کرم اس پر نوازشیں ہوتی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک دوسری حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، ایک بندہ آپ کے پاس آیا، آپ نے مصیبتوں کی بات ہو رہی تھی، پریشانیوں کی، جس طرح ہمارے لوگ بعض دفعہ یہ کہتے رہتے ہیں حضرت صاحب یہ چیز ہو گئی، کاروبار نہیں چل رہا، نقصان ہو رہا ہے، میری بیماری نہیں ختم ہو رہی، میں بیمار ہوں، یہ ہے وہ ہے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ذکر دوسرا دیکھو وہ جو علاقے کا بدمعاش ہے وہ نہ نماز کے پاس آتا ہے نہ، اور وہ عیش عشرت کر رہا ہے، اور ہم جو ہے سب کچھ کر کے بھی جو ہے پریشانیوں میں ہیں لوگ، کیونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں۔ اس طرح کی گفتگو بات ہو رہی تھی آپ علیہ السلام کی مجلس میں، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس مال میں نقصان نہ آئے کبھی اس میں کوئی خیر نہیں، جس جسم میں بیماری نہ آئے اس میں کوئی خیر نہیں، اور جس کی نعمتوں میں آزمائش نہ آئے اس میں خیر نہیں۔ اور ایک شخص سے آپ نے پوچھا بتانے کے لیے، فرمایا کہ تم بھی کبھی بیمار ہوئے ہو، بخار وغیرہ ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں تو اللہ کا شکر ہے میں کبھی بھی نہیں ہوا۔ فرمایا کبھی سر درد بھی نہیں ہوا؟ کہنے لگا کہ سر درد بھی نہیں ہوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو جہنمی کو دیکھنا چاہے اس کو دیکھنا۔ اور ہمارے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں یہ جو بڑا کرم ہے اس پر جو ہے۔ حضور علیہ السلام ابو یعلا نے صحیح راویوں کے ساتھ حدیث روایت کی ہے کہ حضور علیہ السلام بیماری کی وجہ سے بعض دفعہ 14 دن 2 ہفتے گزر جاتے، آپ سو نہ سکتے۔ آپ نے سونا، یہ حدیث پہ وصول ہے، آپ نے نہیں سنا تو ہمارا قصور ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں۔ 14 دن، ہم تو 2 دن نیند نہ آئی اجتماعی بیماری سے، تو آپ علیہ السلام 15 دن ایسے آتے ہیں۔ اور ایک دفعہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بخار اتنا سخت تھا، اتنے جسم اطہر میں اتنی حرارت تھی کہ ہم ہاتھ نہیں، درخت کے اوپر پانی کی مشک لٹکی ہوئی تھی، اور اس سے پانی کی دھار نیچے آ رہی تھی آپ علیہ السلام کے قلب اطہر سینے کی جگہ۔ اتنی حرارت، اتنی تکلیف اور اتنی جو ہے یعنی حرارت، اور آپ علیہ السلام نیچے لیٹے جو پانی سے جو ہے وہ ٹھنڈک پہنچی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے صحابہ کرام آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی تکلیف میں آپ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ فرمایا اللہ پاک اپنے سب سے زیادہ پیارے بندوں انبیاء پر سب سے زیادہ آزمائشیں اور مشقتیں آتی ہیں، کیونکہ ان کے درجات بلند، اور اللہ پاک نے مزید ان کو بلندی دینی ہوتی ہے اور دوسروں کے لیے مثال۔ ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد نیک ہوں جیسے اہل بیت اطہار، اسی لیے امام حسین پر، امام حسن پر، سید علی پر کرم اللہ وجہ الکریم و رضوان اللہ علیہم اجمعین پر وہ آزمائشیں کربلا پر آئیں کہ ان کے درجات بہت بلند ہیں۔ پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد سب سے زیادہ نیک ہے ان پر آئیں گی۔ تو اس لیے جو ہے یہ اپنا معاملہ ہے۔ تو اللہ جل وعلا کرم فرماتا ہے۔ کئی دفعہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ پاک ایک بندے کو درجہ دینا چاہتا ہے، کرم کرنا چاہتا ہے، جنت میں فلاں مقام بندے کو دینا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا
اس کے باوجود اللہ پاک یہ جانتا ہے کہ یہ بندہ اپنی عبادت سے، اپنے عمل سے اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ فرمایا کہ اس کی مال اور اس کے اولاد میں، اس کی جان میں، جسم میں مشقتیں، مسائل اتنے آتے ہیں کہ وہ اس مقام کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوئی پتہ نہیں کہ کون کیا ہے، کس طرح ہے، اس لیے اللہ کا کرم عافیت مانگنی چاہیے، اور اگر جو بیماری آئے اس پر بھی صبر کرے اور اللہ پاک کا شکر کرے، اس میں بہت ساری نعمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ تو ایک تو میں نے عرض کی کہ اللہ جل مجدہ کی ہستی آپ سے وفا کرے گی۔ اس نے آج تک جس نے اس پر اعتماد کیا، توکل کیا، الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ فرماتا ہے کیا میں ساری کائنات کو میں نے سنبھالا ہوا ہے، بندے صرف تمہیں نہیں سنبھال سکتا، میں تمہارے لیے میں کافی نہیں ہو سکتا، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ لیکن پھر آپ بندے سوچتے ہیں یہ مصیبتیں پریشانیاں کیوں آتی ہیں، کہ اللہ کیوں نہیں مدد؟ وہ اس میں حکمتیں ہوتی ہیں، جس طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام پر آئی، امام حسین پر آئی، امام حسن رضی اللہ عنہ پر آئی، نیک لوگوں پر آئی، صالحین پر آئی، یہ ہوتی ہے۔ تو نعمت سے اللہ پاک آزماتا ہے، مصیبت سے اللہ پاک آزماتا ہے۔ تو اللہ پاک سے ہمیشہ وفاداری اور اللہ پاک کے تعلق کو بندہ مضبوط کرے۔ ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا کہ کیا وجہ ہے کہ میں کہتا ہوں مجھے اللہ پاک سے محبت ہے، لیکن مسجد میں جانا میرے لیے بوجھل ہوتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں جو یہ کہتا ہے مجھے ایک لڑکی سے محبت ہے، وہ بھاگتا ہوا جاتا ہے، سارے لوگ اس کو روک رہے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے میں ماں باپ کو بھی چھوڑ کے اس سے جا کے ملوں، اور خوش ہوتا ہے۔ وہ شہر کے دوسرے کنارے پر رہتی، وہ اس سے ملنے جاتا ہے اور بڑی خوشی سے کھنچا کھنچا چلا جاتا ہے، گاڑی میں، پیدل۔ جو کہتا ہے مجھے دولت سے محبت ہے، وہ بھی اپنے کاروبار کی طرف بھاگ رہا ہے، نوکری سندھ میں مل گئی تو ادھر چلا جاتا ہے، جا رہا ہے آ رہا ہے، 3 گھنٹے صبح جانا پڑے کام پر تو وہ 2 گھنٹے جاتے، 2 گھنٹے جاتے، وہ بھی جا رہا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے مجھے اس سے محبت۔ تو یہ لوگ جو عورت سے محبت کرتے ہیں، دولت سے محبت کرتے ہیں، یہ تو بھاگم بھاگ جاتے ہیں، اور جب اذان ہوتی ہے تو مجھے تو اپنے آپ کو کھینچنا پڑتا ہے، مجھے تو اپنے آپ کو گھسیٹنا پڑتا ہے کہ بھئی جاؤں نہ جاؤں، اب اذان ہو گیا ہے، چلو ادھر ہی پڑھ لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، اور کہتا میں بھی ہوں کہ مجھے اللہ پاک سے محبت ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ مجھے تو وہ جو بندہ ایک عورت کو ملنے جا رہا ہے، دولت والا نوکری کے پیچھے جا رہا ہے، سیاست والا سیاست کے پیچھے جا رہا ہے، وہ سیاسی لیڈر اور سیاسی جلسے جب ہوتے دیکھتے ہیں آپ لوگ دور دور سے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم جی اپنی پارٹی کے ساتھ، اور اذان کے وقت میں نہیں آتا، مجھے زبردستی کرنا پڑتی ہے۔ تو اس کے 2 جواب ہیں، 2 جواب۔ ایک تو اس سے بتایا گیا کہ تم سمجھتے ہی نہیں، تم سمجھے ہی نہیں کہ اذان کیا ہے، اذان کیا ہے۔ اور دوسری بات فرمایا کہ ایک اور بھی نقص ہے اس میں، اذان کے بارے میں ایک نقطہ وہ سمجھ لے کہ اذان اگر آپ نے سمجھ لیا تو آپ کو بھی پھر آرام نہیں آئے گا نماز کے بغیر، آپ کو بھی سکون نہیں آئے گا آرام کے اس کے نماز کے بغیر۔ بہت سارے نکات ہیں، ایک نقطہ سمجھ لے، ابھی اذان ہوئی پھر دوسری ہوگی، اور یعنی اذانیں ہوتی ہیں مسجد میں۔ عربی میں اذان اعلان کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ اعلان۔ اعلان جو ہے جس کا اعلان ہوتا ہے اس کا نام لیا جاتا ہے، مثلا فلاں راجہ بشیر صاحب کے ہاں جی کوئی فوتگی ہو گئی ہے تو آپ تمام حضرات کو مطلع کیا جاتا ہے، فلان چودھری صاحب کے ہاں جی ختم کل ہے تو ان کا نام لیا جاتا ہے، جس برادری کا، جس بندے کا فلاں کی گاڑی بچہ گم ہو گیا ہے، جی فلاں رانا صاحب کا بچہ گم ہو گیا ہے، اور آپ کو اگر علم ہے تو آپ مسجد میں اطلاع کریں وغیرہ وغیرہ۔ اعلان کا کیسے پتہ چلتا ہے کس کی طرف سے؟
اعلان کا کیسے پتہ چلتا ہے کس کی طرف سے ہے؟ اس کا نام ہوتا ہے بیچ میں، اس کا نام ہوتا ہے بیچ میں، اس سے وہ امام کی طرف سے نہیں ہوتا، جو بندہ دے رہا اعلان کر رہا ہے اس کی طرف سے اعلان نہیں ہوتا، اعلان تو وہ اس کی طرف سے جس کا نام ہوگا۔ بھائی سن لو بندو، چودھری بشیر صاحب کے ہاں یہ معاملہ ہے، آپ آئیں، فلاں کے ہاں یہ میاں صاحب کے ہاں میاں عبداللہ کے ساتھ یہ معاملہ ہے، اس کا نام ہوگا تو پتہ چل جاتا ہے اعلان کس۔ پھر بندے جاتے ہیں تو وہ سمجھانے کے انداز میں وہ فرما رہے تھے کہ جب اذان ہوتی ہے، اذان ایک تو اعلان ہے، تو جب اعلان ہوتا ہے تو اللہ کے علاوہ، اللہ جل جلالہ کے علاوہ کس بندے کا نام، کس ہستی کا نام اذان میں آتا ہے؟ آپ خود سوچیے، اللہ اکبر سے لے کے اور لا الہ الا اللہ، 2 مرتبہ مخلوق میں سے، بندوں میں سے ایک ہی ہستی کا نام آتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہستی کا نام آتا ہے۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ سنتے ہیں نا آپ لوگ؟ تو اب مؤذن جب اذان دیتا ہے، یہ وہ نصیحت کر رہے تھے کہ یہ مراقبہ کیا کرو، یہ سوچا کرو اذان کے وقت، وہ اذان، وہ اعلان مؤذن کی طرف سے نہیں، امام کی طرف سے نہیں، وہ جس ہستی کا نام ہے نا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نام ہے، وہ اعلان کرا رہے ہیں، گویا حضور علیہ السلام تمہیں بلا رہے ہیں۔ جب تمہارا یہ تصور ہو، جب تمہاری سوچ یہ ہو کہ نبی علیہ السلام مجھے بلا رہے ہیں، مؤذن نہیں بلا رہا، امام نہیں بلا رہا، مولوی صاحب نہیں بلا رہے، پیر صاحب نہیں بلا رہے، حضور علیہ السلام بلا رہے ہیں، کیونکہ آپ نے یہ اعلان بنوایا ہے۔ صحابہ سے عرض کی کہ میں اپنی امت کو کیسے نماز کی طرف بلاؤں، کیسے بلاؤں؟ کسی نے کہا ایک ٹلی بجایا کریں گے، ٹلی بجائیں گے، ٹن ٹن کرے گی، لوگوں کو پتہ چل جائے گا امت۔ ایک نے فرمایا آگ جلائیں گے، تو آگ جلے گی تو پتہ چل جائے گا بھی یہ اپنا نظام مسجد کی طرف سے۔ کسی نے کچھ، کسی نے کچھ۔ یہ ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت ان چیزوں سے محبت نہیں کرتی، وہ یہ چیزیں ان کو نہیں لا سکے گی، اور کچھ۔ پھر وہ لمبی بات ہے، یعنی وہ کیسے اذان آئی۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے ان الفاظ کو پسند کیا جو ایک صحابی کو بتائے گئے تھے، وحی بھی آئی اللہ پاک کے بتانے سے کہ جب میرا نام آئے گا نا، جب میری امت میرا نام سنے گی کہ میں بلا رہا ہوں، پھر وہ آئیں گے، پھر وہ آئیں گے۔ وہ ٹلی نہیں ان کو لے کے آ سکتی، آگ نہیں لے کے آ سکتی کوئی مصیبت۔ جب ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بلا رہے ہیں، آپ نے فرمایا یہ لے لو اور قیامت تک کے لیے میری طرف سے اب یہ اعلان تک کراتے رہنا۔ اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام پردہ فرما گئے تو اب جو ہے ہم آئیں نہ آئیں اس سے کوئی فرق نہیں۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کون میں نے اعلان کرایا ہے، کون آیا ہے، کون نہیں آیا۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ کون آیا ہے میرے اعلان پہ۔ یہاں کہتے ہیں فلاں کے جنازے پر نہ گئے، اعلان وہ ہے فلاں کے کل پر گئے تو بندہ ناراض ہو جائے گا، تو یہاں نبی علیہ السلام اعلان فرما رہے ہیں، وہ بلا رہے ہیں امتی کو۔ اسی لیے اللہ پاک نے جب حی علی الصلاۃ، جب آؤ نماز کی طرف، وہ پہلے نہیں آیا، دیکھیں اللہ کے نام کے بعد نہیں آیا، وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ لیکن جب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، اس کے ساتھ جوڑ دیا حی اللہ، آجو اب نے کہ یہ پتہ چلے کہ یہ اعلان کی طرح آپ یقین ایمان سے جانیں۔ آپ کو پتہ، ہمارے لوگ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، کہ میں یہ کرنے، تو وہاں اسی ہستی کے پاس جانا ہے جو کہے کہ میں تو تمہیں روز بلاتا تھا 5 ٹائم، تم آتے نہیں، یہاں کس منہ سے سلام کرنے آتے؟ کیا تم یہ سمجھتے تھے کہ مجھے علم نہیں کہ تم میرے اعلان پہ نہیں؟ چھوڑو مؤذن کو، چھوڑو پیر کو، چھوڑو، ان کی طرف سے تھا نہیں، میرا نام اس اعلان میں استعمال ہوتا تھا، اور تم نے کبھی بھی تم توجہ نہیں کی اور نہ تم سستی کرتے تھے۔ اور اگر بندے کے ذہن میں یہ مراقبہ،
اور یہ چیز بیٹھ جائے تو پھر وہ وزیر اعظم کیا ہفتے اقلیم کے بادشاہ کے ساتھ بھی بیٹھا ہو، پتہ ہو ایک یہ بادشاہ ہے، ادھر حضور علیہ السلام بیٹھے ہیں، وہ بلا رہے ہیں، تو یہ جو ہے کچھ ترجیح نہیں دے گا۔ حضور علیہ السلام تو کیا آپ علیہ السلام کا نالین شریفین پڑھا ہو، اور امتی اور عاشق کے لیے وہ سب بندوں سے وہ زیادہ افضل ہے۔ تو جب اذان ہو جائے تو یہ نہ سوچیں اعلان ہو رہا ہے، مولوی صاحب اذان دے رہے ہیں، فلاں مسجد میں اذان ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، سوچیں کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں بلا لیا، اشہد ان محمد رسول اللہ، مطلب یہ ہے کہ گواہی دیتے ہوئے اللہ کے رسول ہیں، وہی رسول تمہیں بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، تو اب آ جاؤ۔ علم کیسے ہوتا ہے؟ کئی لوگوں ماشاءاللہ ہمارے جو سنی لوگ ہیں یہ تو پہلے ہی مانتے ہیں آپ علیہ السلام کے پاس یہ سارا علم اللہ پاک نے دیا ہے، توجہ فرمائیں تو یہ ساری باتیں آپ کے علم میں ہوتی ہیں، لیکن دوسروں کے لیے دوسروں سے بنا دیا کہ بھائی جس کو سمجھ نہیں ابھی ان کے لیے بیان کر دو۔ ابھی ہم مسجد اقصیٰ میں گئے، کہاں گیا میں؟ مسجد اقصیٰ میں، وہاں امام صاحب نے ہمیں سیر کرائی۔ مسجد اقصیٰ سے جب باہر نکلے ہم تو ایک درختوں کا جھنڈ تھا، درخت تھے بہت زیادہ وہاں، تو امام صاحب نے فرمایا کہ یہ جو درخت ہے نا، دیکھو اس درخت پہ کیا نظر آ رہا ہے؟ ہم نے دیکھا، ہم نے کہا درخت ہے، پتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ پاک کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام جب کھڑے ہوئے ان کا دربار لگتا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، کہ کیا بات ہے کہ ہدہد پرندہ میرے دربار میں حاضر نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم کھڑے ہیں، انہوں نے فرمایا یہ جو درخت نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ وہی مقام ہے جہاں اللہ پاک کے عظیم پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام کھڑے ہدہد کو پکارا آپ نے کہ کہاں ہے وہ غائب، اور فرمایا کہ وہاں ہزاروں انسان ہوتے تھے، لاکھوں جنات ہوتے تھے، ہزاروں جانور ہوتے تھے، ہزاروں قسم کے پرندے ہوتے تھے، لیکن سب کے باوجود پیغمبر کو یہ علم ہے کہ ایک پرندہ ہے، ورنہ چڑیاں آئی ہیں، ہزاروں چڑیاں، آپ لوگ بیٹھے، مجھے لوگ ملتے ہیں، ہم جی وہاں آئے تھے وہاں آئے تھے، میں کہتا مجھے اپنی ہوش نہیں، آپ کو کیسے یہ نہیں پہچان ہوا؟ تو پیغمبروں کو اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے، یہ تو قرآن کی نص ہے، یہ 19ویں پارے میں آپ پڑھ لیں کہ ایک پرندہ، کئی ہدہد ہوں گے ادھر، لیکن ایک ہدہد غائب ہے جس کی ڈیوٹی لائی تھی۔ فرمایا اگر وہ کیوں غیر حاضر ہے، اگر وہ آیا تو میں اس سے پوچھوں گا، اور اگر اس نے صحیح گزر نہ پیش کیا تو میں اس کو سزا بھی دوں گا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام، تو سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کی قوم میں، اس کی امت میں، اور وہاں کے ایک پرندہ بھی اگر نہیں تو اس کو علم ہوتا ہے کہ یہ میرے دربار سے غیر حاضر ہے، اور حضور علیہ السلام کو یہ علم نہیں ہوگا کہ مسجد میں کون آیا ہے میرا امتی اور کون نہیں آیا۔ ہم تو انسان ہیں، ہم تو انسان ہیں، تو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے۔ تو یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ اللہ جل مجدہ وہ ہستی ہے کہ جو آپ سے وفا، اور جتنا بھی بندہ کرتا ہے، جب بندہ توجہ کرتا ہے پھر بھی وہ بندے کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ جتنا بندہ اذان کے بارے میں اور اس کے بارے میں آپ کو ایک مراقبہ بتا دیا کہ اگر آپ کو بھی، مجھے بھی سستی ہوتی ہے نماز کی طرف، تو ہمیشہ جب نام لیا جائے بھول جائے، سب کو کہیں، سوچے کہ حضور علیہ السلام ہمیں بلائے، اور یہ حقیقی بات، آپ ہی کا اعلان ہے، آپ کا نام لیا جا رہا ہے۔ پھر دیکھیں اگر ایمان کی بھی چنگاری بھی ہے تو اس بندے کو رام نہیں آئے جا، وہ کہے گا دکان جائے بھاڑ میں، دنیا جائے بھاڑ میں، میرے نبی وہ بلا رہے ہیں، اور وہ جانتے بھی ہیں میرے میں جہاں جاتا ہوں یا نہیں تو میں تو ادھر ہی جاؤں گا۔ اسی لیے حضرت اسی مسجد اقصیٰ کی بات ہے، وہاں ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل مکبر۔ کیا نام ہے؟ جبل مکبر تکبیر سے بنا ہوا ہے، اللہ اکبر یعنی پر وہ پہاڑ وہ ہے، وہ امام مسجد اقصیٰ کے امام نے بتایا کہ یہ پہاڑ وہ ہے کہ جہاں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور سیدنا بلال حبشی فتح بیت المقدس کے موقع پر تشریف لائے، اور جب وہ پہاڑ پر چڑھے، چوٹی پر چڑھے تو ادھر مسجد اقصیٰ اور وہ نظر آئی، تو ان حضرت عمر نے تکبیر کہی اللہ اکبر، حضرت بلال نے بھی تکبیر فرمائی اللہ اکبر، تو 2000 صحابہ تھے، فرمایا اتنی بلند آواز سے تکبیر کہ اس پہاڑ کا نام ہی جبل مکبر، کہ اللہ اکبر والا پہاڑ پڑ گیا۔
وہی اذان کی بات کر رہا ہوں کہ جن کو محبت ہوتی ہے ان کو آرام نہیں آتا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جب تشریف لائے مسجد اقصیٰ میں، حضرت عمر نے فرمایا اے بلال تم ہی وہ ہو کہ حضور علیہ السلام نے تمہیں حکم دیا کعبے کی چھت پہ چڑھ کے تم نے اذان دی ہے کہ نہیں؟ فرمایا ہاں۔ تم ہی وہ ہو جو مسجد نبوی میں بھی اذان دیتے تھے۔ اب یہ تیسری مسجد اقصیٰ ہے جو ان مسجد ساجد کے بعد سب سے افضل ہے، اب یہیں تم بھی یہی اذان دو گے، یہاں اذان کا شرف تمہیں ہی ملے گا کیونکہ وہ دو مسجدوں میں تمہیں ملا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر نے دوسری مرتبہ فرمایا بلال اذان دو، وقت ہو چکا ہے۔ پھر حضرت بلال نے بڑے ادب سے فرمایا کہ امیر المومنین آپ نے حق فرمایا ہے، میں نے حرم مکہ میں اذان دی ہے، کعبے کی چھت پر چڑھ کے اذان دی ہے۔ اس سے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کا مرتبہ ہمیں دکھایا کہ صحابہ کا مرتبہ کعبہ بھی ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس لیے جس طرح کعبہ کی برائی نہیں کرتے، کعبہ کی غیبت نہیں کرتے، کعبہ پر اعتراض نہیں کرتے، اس طرح صحابہ پر بھی کبھی انگلی نہ اٹھاؤ، صحابہ کی بھی کبھی کوئی ایسی بری بلی بات نہ ہو کہ ان کا مقام جو ہے کعبہ سے بھی اونچا ہے، کعبہ ان کے قدموں کے نیچے۔ حضرت بلال چڑھے اوپر چھت پر اور آپ نے اذان دی۔ فرمایا ہاں میں نے اذان دی امیر المومنین کعبے کی چھت پر، میں نے مسجد نبوی کے چھت پر بھی اذان دی ہے، لیکن وہ اذان جو دی ہے وہ تھی تو اللہ کی طرف اب بلانے کے لیے، لیکن فرمایا امیر المومنین مسجد اقصیٰ میں آپ حکم فرما رہے ہیں اذان دینے کا، لیکن میں وہ اذان کسی اور ہستی کے یاد میں دیتا تھا اس میں اللہ کا نام، نماز کا نام، لیکن میں کسی اور ہستی کے لیے وہ دیتا تھا۔ اب وہ ہستی یہاں نہیں ہے میرے پاس، تو میں یہ اذان نہیں دے سکتا۔ اب دیکھ لیں اذان میں تو اللہ پاک کا نام ہے، نماز آتی ہے اور اس طرح کے کئی کلمات ہیں، لیکن حضرت بلال کا کہنا بتا رہا ہے کہ وہ مرکزی نام اور مرکزی شخصیت جو آپ جس کے یعنی عاشق تھے اور جس کے محب تھے وہ حضور علیہ السلام ہے، کہ آپ وہ نہیں تو آپ اذان ہی نہیں دے رہے کہ مجھے ان کی یاد آئے گی، ان کی یاد دلاتی ہے اذان۔ حضرت عمر نے فرمایا بلال بات صحیح ہے تمہاری، لیکن میں بھی اسی ہستی کا خلیفہ ہوں، میں بھی انہی کا نمائندہ، آج میں ہوں زمین ہوئے زمین پر خلیفۃ الرسول اور امیر المومنین میں ایسی کا، تو ایسا ہی سمجھو کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ وہی، یعنی حضور علیہ السلام بھی خوش ہوتے اگر تمہیں ادھر اذان دیتے دیکھتے۔ تو پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا انہیں اوپر چڑھ کے اذان دی، 2000 صحابہ اکرام، تابعین کی ہزاروں کی تعداد، لیکن یہودی بھی عیسائی بھی دیکھ رہے کیونکہ فتح کا موقع تھا، مسلمان جو تھے صحابہ خاص طور پر وہ بہت زیادہ رونے لگ پڑے۔ وہ عیسائی یہودی سوچنے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اذان تو اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جا رہا ہے اور یہ ایسے رو رہے ہیں کیونکہ اس میں بہت سخت پیغام ہے۔ وہ رونے لگے، دھاڑے اتنی، پوری مسجد اقصیٰ جو ہے وہ رونے کی آوازیں بلند ہونا شروع ہوئی۔ وہ تو حیران کہ ہماری تو جب نماز عبادت ہوتی ہے اس طرح کی تو یہ کبھی اس طرح نہیں ہوتا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو کسی نے پوچھا، راہبوں نے پوچھا کہ یہ اس بندے نے کیا بولا ہے کہ یہ اتنا رو رہے ہیں؟ فرمایا بات اذان کی نہیں ہے، وہ جو فرما رہے ہیں اس کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ جو رو رہے ہیں کیونکہ یہ جس ہستی نے اذان دی ہے اس کی آواز حضور علیہ السلام کے ساتھ اس طرح ملی ہوئی تھی کہ جہاں یہ نظر آتے تھے نبی علیہ السلام یاد آتے لوگوں کو، اور یہ آواز کا تعلق حضور علیہ السلام سے جڑ گیا۔ اب اذان کی وجہ سے نہیں روئے، وہ اس آواز کی وجہ سے روئے ہیں۔ جب وہ آتی تھی تو حضور علیہ السلام ظاہری باحیات تھے، وہ اپنے نبی کی یاد آئی ہم کو کہ جب یہ آواز آتی تھی تو ہم آپ علیہ السلام کی ظاہری زیارت کرتے۔ ایک تو فرمایا اس وجہ سے، دوسرا فرمایا اس وجہ سے روئے ہیں کہ آج ہم نے جہاں حضور علیہ السلام معراج کی رات آئے اور پھر مکہ گئے، وہاں کافروں کا قبضہ تھا، یہاں مسجد اقصیٰ پر کافروں کا قبضہ تھا، کاش آج ظاہری طور پر وہ آج ہوتے ہمارے ساتھ یہاں تو کتنے خوش ہوتے کہ میرے غلاموں نے کیا کیا منظر وہ دیکھ رہے ہیں اور کتنے کتنے مقامات اس حلقہ بگوش اسلام اور اسلام کی سلطنت میں داخل ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ نبی کی یاد میں ہوئے ہیں یہ بڑے یہ بڑے
تو اس کے پتہ چلتا ہے، مقصد بتانے کا یہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مرکزی نقطہ ایک یہ بھی تھا نبی علیہ السلام کا عشق، اذان میں بھی عشق کا مسئلہ تھا۔ تو آپ بھی آج کے بعد اذان کو عشق کا ترانہ سمجھے، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے تو پھر اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ آپ علیہ السلام آپ کو بلا رہے ہیں، ان کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، اور خاموش ہو جائے۔ جب اعلان ہوتا ہے نا وہ فلان کی فوتگی ہو گئی ہے، وہ ذرا چپ کرو، پتا کہ کون، دوسروں کے اعلان پر تو یہ منظر ہو، اور جب حضور علیہ السلام کی طرف سے اعلان ہو رہا ہو تو بندہ اسی طرح تجارت میں، اسی طرح باتوں میں مشغول ہو، تو یہ بے ادبی نہیں تو اور کیا کہ اس ہستی کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے۔ خیر بات ختم کرتے ہیں، 2 منٹ رہ گئے ہیں، کہ ایک تو یہ کہ ایک ہستی جو وفا کرے گی، بے وفائی کبھی نہیں، وہ اللہ جل مجدہ کی ہستی ہے، اس لیے دوسری حضور علیہ السلام کی ہستی ہے۔ کیا گناہگار ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، پھر بھی آپ علیہ السلام نے سینے سے لگایا، قیامت کے دن بھی نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے، عرشوں پہ جا کر بھی وہ بھولے نہیں، اور برزخ میں جا کر بھی وہ بھولے نہیں، اور کسی مقام پر بھولتے نہیں، اور اس لیے ان سے محبت اور ان سے تعلق، ان سے وفاداری اپنا اختیار کریں۔ اور تیسری ہستیاں اولیاء اللہ کی ہیں، نیک لوگوں کی، صالحین کی، کہ یہ آپ سے وفاداری کرتے ہیں، جب مخلوق دھتکار دیتی ہے یہ پھر بھی آپ کو سینے ہیں۔ کسی ولی کے دربار پہ چلے جائیں، کسی ولی کی صحبت میں چلے جائیں، آپ گناہگار ہیں، دنیا نے، زمانے نے جوتے مار کے آپ کو ذلیل کر دیا، وہ ہو سکتا ہے آپ کو اٹھائیں اور زمانے کے سر پر بٹھا دیں، اور ایسا ہوا ہے، کتنے کتنے چور، زانی، شرابی ایسے اولیاء اللہ کے پاس گئے، اور وہ قطب وقت اور اتنے عظیم ہستیاں بنے ہیں کہ دوسرے لوگ پھر ان کے قدم چومتے ہیں۔ تو یہ 3 ہستیاں آپ کے ساتھ ہمیشہ وفاداری کریں گی، باقی لوگ ہیں ماں باپ، رشتہ دار، میاں بیوی، سیاسی لیڈر، سیاسی وفاداریاں، دولت، عورت، اور جتنے بھی اور بھی چیزیں ہیں، ان کی کوئی گارنٹی نہیں، یہ تب تک آپ کے ساتھ ہیں جب تک ان کی مرضی پوری ہوتی رہے، اور جب آپ ان کی مرضی نہیں پوری ہوگی، یہ جو ٹیشو استعمال کیا ہوا ٹیشو ہے، اس طرح آپ کو پھینک دیں گے۔ تو بات تو اور کرنی تھی، میں نے جو قرآن مجید منگایا اسی لیے منگایا تھا کہ آج جمعہ کا دن ہے، اور سورۃ جمعہ کی تفسیر، اب جب سے میں پاکستان میں، میرا دل ہے میں اس کی پورے یعنی اس کے اسباق، اس کے معارف بیان کروں، لیکن وہ 1-2 آیت کا موقع ملا، اس کے بعد نہیں، تو دل تھا لیکن یہ نہیں ہو سکا۔ تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ عصر کے بعد جو درس ہے، عصر کے بعد ابھی تو نعت خوانی ہوگی، کیونکہ عرس کا موقع سید عاشق حسین بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا، تو نعت خوانی ہوگی عصر کے بعد، اگر مجھے یاد رہا، اگر کچھ پریزنٹیشن کرنی ہوئی، نہ کرنی ہوئی، تو یہ کہ کم از کم جمعہ ہم پڑھتے ہیں تو سورۃ جمعہ کو بھی تو جان لینا، بھائی سورۃ جمعہ کیا کہہ رہی ہے، سورۃ جمعہ کیا فرما رہی ہے۔ لیکن آپ کو یہ باتیں جو بتائی ہیں یہ بھی بہت اہم باتیں ہیں۔ اللہ جل مجدہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔